وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 13 پارے کا آغاز کریں گے، اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں، کیونکہ بہت پیاری سورہ ہے۔ اور سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ ہم نے 12ویں پارے میں پڑھا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا احکامات دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور نہیں میں بری کرتا خود کو اپنے نفس سے، یقیناً نفس ضرور اکساتا ہے برائی پر، مگر یہ کہ جس پر رحم فرمائے میرا رب، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بارے میں 2 مفسرین کے قول ہیں۔ کچھ نے یہ کہا کہ یہ زلیخا کا قول تھا، کیونکہ اس نے بعد میں توبہ کر لی تھی، تو اس کا یہ قول تھا کہ نفس جو ہے وہ برائی پر ابھارتا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تو بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن کچھ مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ جو قول ہے یہ یوسف علیہ السلام کا تھا، کہ جب ان کو بادشاہ نے کہا، ان کو جیل سے رہائی کے لیے بلایا تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوگی تو تب تک میں جیل سے نہیں آؤں گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عزیز مصر کو یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عورتوں کو جو انہوں نے غلط طرح سے ان پر الزام لگایا ان کو سب کے سامنے رسوا کیا جائے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہا بادشاہ نے کہ لاؤ میرے پاس اسے، میں بناؤں گا اسے صاحب خاص اپنے لیے۔ پھر جب بات کی اس سے تو کہا یقیناً تو آج سے ہمارے نزدیک صاحب امین ہے۔ اس نے کہا مقرر کر دے مجھے ملک کے خزانوں پر، بے شک میں حفاظت کر سکتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اب یہاں پہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس ملک پہ قحط آنے والا ہے، تو انہوں نے اس وجہ سے یہ سجیشن پیش کی کہ مجھے خزانوں پر تم لگا دو تاکہ میں اس کی بہترین تدبیر کر سکوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خدمات پیش کی، اور اسی طرح اقتدار دیا ہم نے یوسف کو ملک میں، وہ رہتا اس میں جہاں چاہتا، نوازتے ہیں ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں، اور نہیں ضائع کرتے ہم اجر نیکوکاروں کا، اور یقیناً اجر آخرت کا بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ اور آئے یوسف کے بھائی تو داخل ہوئے اس کے پاس، تو پہچان لیا اس نے ان کو، اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ اب یہاں پہ یہ والی آیا جو ہے، یہ آپ اندازاً آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال کے بعد پھر کیا واقعہ ہوا تھا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر جو تدبیر کی اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ 7 سال بہت اچھے حالات تھے، اس میں یہ غلہ سیو کرتے رہے، اور اس کے بعد جب ان پہ قحط آیا تو نہ صرف مصر پہ بلکہ فلسطین پر بھی قحط آیا تھا، لیکن مصر میں انہوں نے یہ اسٹریٹجی یوز کی کہ جو ایک خاندان ہے اس کو اتنا غلہ دیا جائے گا جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا ہے، اور اس کے عوض وہ تھوڑا سا معاوضہ لیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس انہوں نے کافی غلہ سیو کر لیا ہوا تھا۔ اب کیونکہ فلسطین میں بھی قحط تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی جو ہیں وہ آتے ہیں مصر غلہ لینے کے لیے، لیکن ایک بھائی ان میں سے جو تھا چھوٹا بنیامن، اس کو وہ نہیں ساتھ لائے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو واقعہ ہم نے یوسف علیہ السلام کا پڑھا تھا اس کی وجہ سے اب وہ ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے، ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ اس کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ آیت نمبر 59، اور جب تیار کر دیا اس نے ان کا سامان تو کہا کہ لیتے آنا میرے پاس اپنے ایک بھائی کو جو ہے تمہارے باپ کی طرف سے، کیا نہیں تم دیکھتے کہ میں پورا بھر کر دیتا ہوں پیمانہ، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ نیکسٹ ٹائم جب تم آؤ گے تو تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، کیونکہ خاندان کے لیے ایک ایک مقدار کا غلہ ملتا تھا، تو پس اگر نہ لاؤ گے تم میرے پاس اسے تو نہ غلہ ہوگا تمہارے لیے میرے پاس، اور نہ تم میرے قریب ہی آ سکو گے۔
انہوں نے کہا کہ ہم آمادہ کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ کو، اور یقیناً ہم یہ کام کریں گے۔ اور کہا اس نے اپنے خادموں سے کہ رکھ دو ان کی نقدی ان کے سامان میں، شاید کہ یہ اسے پہچان لے جب یہ لوٹ کر جائیں اپنے اہل و عیال میں، شاید کہ یہ پھر لوٹ آئے۔ اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ جو یہ مال لے کے آئے ہیں، جس کے عوض ان کو غلہ دیا گیا ہے، وہ انہی کے مال کے اندر دوبارہ سے رکھ دو۔ جب یہ واپس آئیں گے تو یہ کھول کے دیکھیں گے تو پھر ان کو یہ لگے گا کہ یہ تو اتنا اچھا ہے، تو پھر وہ واپس آئیں گے اس کے پاس، اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آئیں گے۔ بس جب وہ واپس گئے اپنے باپ کے پاس تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، بندش کر دی گئی ہے ہمارے لیے غلے کی، تو بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو تاکہ ہم غلہ لائیں، اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہوں گے۔ اب یہاں پہ وہ اپنے باپ کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ جو یوسف کے ساتھ ہوا تھا وہ ہم سے جو بھی ہو گیا، لیکن اس دفعہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اس کی پوری نگرانی کریں گے۔ اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اعتبار کروں تمہارا اس کے بارے میں، مگر جیسا میں نے اعتبار کیا تمہارا اس کے بھائی کے بارے میں اس سے قبل، سو اللہ بہتر حافظ ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب کھولا انہوں نے اپنا اسباب تو پائی انہوں نے اپنی نقدی جو لٹا دی گئی تھی ان کی طرف، کہنے لگے، اے ہمارے باپ، کیا اور چاہیے ہمیں؟ یہ ہے ہماری نقدی جو لٹا دی گئی تھی ہماری طرف، اور رسد لائیں گے ہم اپنے اہل و عیال کے لیے، اور نگہبانی کریں گے اپنے بھائی کی، اور زیادہ لائیں گے ایک اونٹ بوجھ غلہ، یہ غلہ آسان ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نقدی ان کے سامان سے نکل گئی ہے اور وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ دیکھو وہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے، نیکسٹ ٹائم اگر ہم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں گے تو ہم ضرور اور زیادہ غلہ لے کے آئیں گے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ تم دو مجھے پختہ عہد اللہ کا کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس اس کو، مگر یہ کہ گھیر لیے جاؤ تم۔ بس جب دے دیا انہوں نے اس کو اپنا عہد تو کہا اس نے کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے، اور کہا اس نے، اے میرے بیٹو، نہ داخل ہونا ایک ہی دروازے سے بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے، اور نہیں بچا سکتا میں تم کو اللہ کی مشیت سے ذرا بھی، نہیں حکم کسی کو سوائے اللہ کے، اسی پر توکل کیا میں نے، اور اسی پر توکل رکھنا چاہیے اہل توکل کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنا خوبصورت نقطہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وجہ کیا تھی کہ ماشاءاللہ وہ خوبصورت بھی تھے، لمبے چوڑے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ جب 11 بیٹے اکٹھے داخل ہوں گے تو نظر لگ سکتی ہے، تو انہوں نے پہلے سے یہ کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ اکٹھے ایک دروازے سے نہ داخل ہونا۔ اور جب داخل ہوئے وہ جہاں سے حکم دیا گیا تھا ان کو، ان کے باپ نے نہیں بچا سکتی تھی ان کو اللہ کی مشیت سے کوئی چیز، مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے دل میں جو اس نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ ایک صاحب علم تھا، کیونکہ ہم نے اس کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ نظر برحق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی تک لے آتی ہے۔ اور آیت نمبر 69، اور جب وہ پہنچے یوسف کے پاس تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، کہا اس نے، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، تو نہ افسوس کر اس پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 70، پھر جب تیار کر دیا اس نے اس کا سامان تو رکھ دیا ایک پیالہ اپنے بھائی کے تھیلے میں، پھر اعلان کیا ایک پکارنے والے نے کہ اے قافلے والو، بلا شبہ تم چور ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تو بتا دیا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اب ان کے سامان میں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس ملک کے قانون کے مطابق ان کو جو سامان جیسے لینے آئے ہیں تو زبردستی اپنے پاس کسی کو نہیں روک سکتے تھے۔ اب انہوں نے ایک تدبیر کی اور اس کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا، اور آگے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہنے لگے اور متوجہ ہوئے ان کی طرف کہ کیا چیز کھوئی ہے تمہاری؟ وہ بولے، کھو بیٹھے ہیں ہم پیمانہ بادشاہ کا، اور جو کوئی لے آئے اس کو ایک اونٹ پر غلہ اس کے لیے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، یقیناً تم کو معلوم ہے کہ نہیں ہم آئے اس لیے کہ فساد کریں اس ملک میں، اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں۔ وہ بولے، تو کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ثابت ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا وہی کہ دستیاب ہو جس کے تھیلے میں، بس وہی ہے اس کا بدلہ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اب یہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ جس کے تھیلے میں سے وہ پیالہ نکلے گا وہی اس کے بدلے میں دیا جائے گا۔ پھر شروع کیا اس نے ان کے تھیلوں کو اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے، پھر برآمد کر لیا اس کو اپنے بھائی کے تھیلے میں سے، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، نہ تھا اس کو اختیار کہ وہ لے سکتے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق، مگر یہ کہ چاہے اللہ، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، اور بالا تر ہر علم والے سے ایک علم والا ہے۔
کہا انہوں نے کہ اگر اس نے چوری کی تو یقیناً چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے۔ اب دیکھیں ان کو نہیں پتا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے بھائی ہیں اور وہ یہی بھائی ہیں، اور وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی جو تھا اس نے بھی چوری کی ہے۔ تو مخفی رکھا اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں اور نہ ظاہر ہونے دیا اس کو ان پر۔ کہا تم بدتر درجے میں ہو اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کو جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، تو رکھ لے ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ، یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھ کو احسان کرنے والوں میں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم پکڑ لیں سوائے اس کے پائی ہے ہم نے اپنی چیز جس کے پاس، یقیناً ہم ہوں گے تب تو بڑے ہی بے انصاف۔ تو جب وہ نا امید ہو گئے اس سے تو علیحدہ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ کہا ان کے سب سے بڑے نے، کیا نہیں ہے تم جانتے کہ تمہارا باپ لے چکا ہے تم سے پختہ عہد اللہ کا، اور اس سے پہلے جو قصور کر چکے ہو تم یوسف کے بارے میں، تو ہرگز نہ ٹلوں گا میں اس زمین سے جب تک کہ نہ اجازت دے مجھے میرا باپ یا فیصلہ کر دے اللہ میرے حق میں، اور وہ ہے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ واپس جاؤ تم اپنے باپ کے پاس۔ اب وہ بڑا بھائی اپنے دوسرے بھائیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم واپس جاؤ اور کہو اے ہمارے باپ، یقیناً تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور نہیں بیان کرتے ہم مگر وہی جو ہمارے علم میں ہے، اور نہیں ہے ہم غائب کی باتوں کے نگہبان۔ اور دریافت کر لی اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اور آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے کہا بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے یہ بات، تو صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 84، اور وہ مڑ گیا ان کی طرف سے اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئی اس کی آنکھیں غم سے، پس وہ غم سے گھٹ رہا تھا۔ کہنے لگے وہ کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ ہی رہے گا یاد کرتا یوسف کو، یہاں تک کہ تو ہو جائے گھل کر بیمار یا ہو جائے ہلاک ہونے والوں میں۔ آیت نمبر 86 بہت پیاری دعا ہے کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ اس نے کہا صرف میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی اللہ کے حضور، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو نہیں تم جانتے ہو۔ اے میرے بیٹو، جاؤ پھر تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور نہ مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے، یقیناً نہیں مایوس ہوا کرتے اللہ کی رحمت سے مگر وہی جو کافر ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کتنے سال ہو گئے گم ہوئے، اور پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور اس کو تلاش کرو۔ پھر جب وہ آئے اس کے پاس تو کہنے لگے اے عزیز، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو سخت تکلیف، اور لائے ہیں ہم یہ پونجی تمہارے پاس تھوڑی سی، تو پورا دے ہمیں غلہ اور خیرات کر ہم پر، یقیناً اللہ جزا دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی سے جبکہ تم جاہل تھے؟ اب دیکھیں یہاں پہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ لیکن کتنی پیاری بات ہے کہ ان کو کوئی تانے نہیں دے رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تمہیں عقل نہیں تھی، تم جاہل تھے اس وقت تم نے جو حرکت کی تھی۔ آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بولے کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر، بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً فضیلت بخشی ہے تجھ کو اللہ نے ہم پر، اور بے شک ہم ہی تھے خطا کار۔ اس نے کہا نہیں کوئی ملامت تم پر آج کے دن، معاف کرے اللہ تم کو، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ لے جو یہ میری قمیص، پھر ڈال دینا اس سے چہرے پر میرے باپ کے، ہو جائے گا وہ بینا، اور لے آؤ میرے پاس اپنے اہل و عیال کو سب کے سب۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ یہ اہل و عیال جو ہیں یہ تو فلسطین میں ہے نا، یہ مصر میں کیسے جا رہے ہیں؟ اور مصر میں جا کے جب یہ رہیں گے ان کا پورا کنبہ قبیلہ بن جائے گا، وہاں پہ یہ فرعون کے غلام ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ان کو وادی تی تک لے کے جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 94، اور جب روانہ ہوا قافلہ، کہا اس کے باپ نے کہ بے شک مجھے آ رہی ہے خوشبو یوسف کی، اگر نہ جانوں کہ میں بہک گیا ہوں۔ وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً تو مبتلا ہے اپنی قدیم غلطی میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ پیچھے رہنے والی تو ان کی بیویاں تھیں۔ اب جب یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم مبتلا ہو قدیم غلطی میں۔ پھر جب آ پہنچا خوشخبری دینے والا تو ڈال دیا اس کو اس کے چہرے پر، تو وہ ہو گیا بینا، مطلب یہ دیکھنے والا۔
کہا اس نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ یقیناً میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے ہو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ مغفرت مانگ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ اس نے کہا مغفرت مانگوں گا میں تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب وہ پہنچے یوسف کے پاس تو جگہ دی اس نے اپنے پاس اپنے والدین کو اور کہا داخل ہو جائیے مصر میں، اگر چاہا اللہ نے تو امن و امان کے ساتھ۔ آیت نمبر 100 میں دیکھیے کتنا خوبصورت نقشہ ہے، اور اونچا بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر اور گر پڑے وہ اس کے آگے سجدے میں، اور اس نے کہا اے میرے باپ یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو دیکھا تھا میں نے پہلے، یقیناً کر دیا اسے میرے رب نے سچا، اور بے شک اس نے احسان کیا مجھ پر جب نکالا مجھ کو قید خانے سے اور لایا آپ کو گاؤں سے۔ اس کے بعد کے فساد ڈال دیا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں، اور بے شک وہ علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ نمبر 101 اے میرے رب یقیناً نوازا تو نے مجھ کو حکومت سے اور علم سکھایا تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا۔ اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، تو ہی کارساز ہے میرا دنیا میں اور آخرت میں۔ موت دینا مجھے اپنی اطاعت کی حالت میں اور شامل کرنا مجھے نیک لوگوں میں۔ اور آیت نمبر 102 یہ غائب کی خبریں ہیں جو وہی کرتے ہم تمہاری طرف، اور نہ تھے تم ان کے پاس جب اتفاق کیا تھا انہوں نے اپنی بات پر اور وہ فریب کر رہے تھے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ غائب کی خبریں ہم تمہیں دے رہے ہیں، کیونکہ جس وقت ان کے بھائی مل کے یہ پلان کر رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے، اور نہیں ہے اکثر لوگ خواہ تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے، اور نہیں مانگتے تم سے اس پر کوئی صلہ، نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں، یہ گزرتے ہیں جن پر سے اور وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بے خوف ہیں کہ آ پڑے ان پر کوئی آفت اللہ کے عذاب کی، یا آ جائے ان پر قیامت کی گھڑی اچانک اور وہ بے خبر ہوں۔ اور آیت نمبر 108 کہہ دو یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر، اب میں بھی اور وہ جس نے میری اتباع کی، اور اللہ ہے پاک اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں۔ اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے مگر مرد ہی تھے، وہی بھیجی تھی ہم نے جن کی طرف بستیوں والوں میں سے، تو کیا نہیں چلتے پھرتے یہ زمین میں کہ دیکھ لیتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تو کیا نہیں تم عقل سے کام لیتے ہو۔ اور آیت نمبر 110 یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، آ پہنچی ان کے پاس ہماری مدد، پھر بچا دیا ہم نے جسے چاہا، اور نہیں ڈالا جاتا ہمارا عذاب مگر مجرموں سے۔ یقیناً ہے ان کے قصے میں عبرت عقل مندوں کے لیے، نہیں ہے یہ بات گھڑی ہوئی بلکہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھی، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 111 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہے ان کے قصے میں عبرت عقل مندوں کے لیے، نہیں ہے یہ بات گھڑی ہوئی بلکہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے میں بار بار ایک بات بھی آپ سے کہتی ہوں کہ قرآن پاک میں جتنی خوشخبریاں ہیں نا وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مومن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے وعدے جو ہے وہ مومنین سے کیے ہیں، اس لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں مومنوں کی فہرست میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الرعد، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تل کا آیات الکتابی، یہ آیتیں ہیں کتاب قرآن کی، اور جو کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، دیکھتے ہو تم ان کو، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر، اور کام پر لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک گردش کر رہا ہے ایک میعاد مقرر تک، وہی تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، کھول کھول کر بیان کرتا ہے وہ آیات تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو۔ اور وہی ہے جس نے پھیلایا زمین کو اور بنائے اس میں پہاڑ اور نہریں اور ہر طرح کے پھل پیدا کی ان میں دو دو قسمیں، وہی ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور زمین میں قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، اور باغات انگور اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بہت سی شاخوں والے اور بغیر شاخوں کے جو سراب ہوتے
ہوتے ہیں एक ही पानी से और फजीलत देते हैं हम उनमें बास को बास पर लज्जत में, बेशक इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। अब वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आसमान से भी वही एक ही नाजिल होती है। अब ये इंसान पर है कि वो हर इंसान अपने दिल की हालत के मुताबिक उस वही को कबूल करता है। इसी तरह जमीन पे भी बारिश होती है और हर तरह की जमीन है और हर तरह का फल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे इंसानों में दर्जात रखे, इसी तरह से फलों में भी दर्जात है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कोई फल कड़वा, कोई मीठा, कोई खट्टा, कोई छोटा, कोई लंबा, कोई किसी हर शेप में। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर तुम तअज्जुब करो तो अजीब है उनका ये कहना कि क्या जब हम हो जाएंगे मट्टी तो क्या यकीनन हम पैदा होंगे असर नौ। यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ, तो यही हैं तौक होंगे जिनकी गर्दनों में, और यही है अहले दोजख और ये इसमें हमेशा रहेंगे। अब इस आया में देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आखिरत पे बिलीव नहीं करते, उस पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा हमें नजर आता है, वजह क्या है कि जो आखिरत पे बिलीव नहीं करेगा ना, उसका इस दुनिया में अमल करना, अच्छे अमल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिसके ऊपर ये डर होगा कि आखिरत में सवाल होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होंगे, अगर गलत काम किए होंगे तो आखिरत में सजा होगी, वही तो इस दुनिया में अच्छे काम करेंगे। अदरवाइज जो बिलीव ही नहीं करते फिर तो वो अपने नफ्स के पुजारी हो जाएंगे ना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये मांगते हैं, जल्दी करते हैं तो उससे बुराई को भलाई से पहले, जबकि यकीनन वाक़या हो चुकी उनसे पहले मिसालें अजाब की, और यकीनन तेरा रब माफ करने वाला है लोगों को बावजूद उनके जुल्म के, और बेशक तेरा रब बहुत सख्त अजाब देने वाला है। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जुल्म के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करते हैं। जो लोग तौबा कर लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ कर देते हैं। और कहते हैं वो जिन्होंने कुफर किया कि क्यों नहीं नाजिल की गई उस पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से, दर हकीकत तुम तो खबरदार करने वाले हो और हर एक कौम के लिए एक रहनुमा हुआ करता है। और आयत नंबर 8, अल्लाह ही वाकिफ है जो कुछ उठाए हुए है हर मादा और जो कुछ घटता है रहमों में और जो कुछ बढ़ता है, और हर चीज का उसके पास एक अंदाजा मुकर्रर है, और जानने वाला है पोशीदा और जाहिर का, सबसे बुजुर्ग और आली मर्तबा है। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकसा है अल्लाह के लिए तुम में से कोई चुपके से कहे बात या कोई पुकार कर कहे उसे, और वो जो छुप जाए रात को या खुल्लम खुल्ला चले भरे दिन की रोशनी में, उसके लिए निगहबान है मुकर्रर किए हुए उसके आगे और उसके पीछे जो उसकी निगरानी करते हैं अल्लाह के हुक्म से। यकीनन अल्लाह नहीं बदलता हालत किसी कौम की यहाँ तक कि वो बदल ले अपनी हालत को, और जब इरादा करता है अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का तो नहीं फेर सकती वो इससे, और नहीं होता उसका इसके सिवा कोई मददगार। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बात अगर हमें यकीन हो जाए ना कि अल्लाह इज वॉचिंग मी, तो हम में से हर एक की जिंदगी आसान हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमा रहे कि कोई ऊंची अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारता है या जोर से पुकारता है या छुप के पुकारता है या सरेआम पुकारता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको देख रहे हैं। और आयत नंबर 13, और वही दिखाता है तुमको बिजली डराने और उम्मीद दिलाने के लिए, और उठाता है भारी भारी बादलों को, और तस्बीह करती है बिजली उसकी हम के साथ और फरिश्ते उसके खौफ से, और वही भेजता है बिजलियां फिर गिरा देता है उनको जिस पर चाहता है, और वो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में और वो है जबरदस्त कुव्वत वाला। उसी को पुकारना बरहक है, और वो जिनको वो पुकारते हैं इसके सिवा नहीं जवाब दे सकते वो उनको किसी बात का, मगर उसकी तरफ जो फैला दे अपने दोनों हाथ पानी की तरफ ताकि आप पहुंचे वो उसके मुंह तक, और नहीं है वो इस तक पहुंचने वाला। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दी कि कोई इंसान पानी के पास खड़ा है और अपने दोनों हाथ फैला के कहते हैं कि पानी उसकी हथेलियों में आ जाए, तो पानी तो नहीं आ सकता। इसी तरह से जिनको ये पुकारते हैं, जिनके आगे ये खड़े होकर दुआएं मांगते हैं, इनकी दुआ भी इसी तरह से पूरी नहीं होगी क्योंकि वो दुआ पूरी करवा ही नहीं सकते हैं। और अब आयत नंबर 15 जो आयत सजदा भी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बहुत प्यारी आया है, गौर कीजिएगा कि अल्लाह के आगे सजदा करते हैं जो है आसमान में और जमीन में, खुशी से या जबरदस्ती से, और उनके साए भी सजदे में है सुबह और शाम। पूछो कौन है रब आसमान और जमीन का, कहो कि अल्लाह। कह दो कि क्या तुमने बना लिए इसके सिवा कारसाज ऐसे नहीं जो इख्तियार रखते खुद अपने लिए नफा का और ना ही नुकसान का। कह दो क्या बराबर है अंधा और आंखों वाला, क्या कहीं बराबर हो सकती हैं तारीकियां और रोशनी। क्या मुकर्रर कर रखे हैं उन्होंने अल्लाह के शरीक जिन्होंने पैदा किया है कुछ जिस तरह उसने पैदा किया। क्या मुश्तबे हो गई है तख्लीक उन पर। कह दो कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर चीज का, और वो यकता है और वो
زبردست ہے۔ اسی نے برسایا آسمان سے پانی، پھر بہ نکلے اس سے نالے، اپنے اندازے کے مطابق، پھر اوپر لے آیا سیلاب جھاگ پھولا ہوا، اور وہ دھات جسے تپاتے ہیں آگ میں بنانے کے لیے زیور یا سامان، جھاگ اٹھاتا ہے ایسے ہی۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ حق اور باطل کی مثال، سو جو جھاگ ہے تو زائل ہو جاتا ہے سوکھ کر، اور جو فائدہ پہنچاتا ہے لوگوں کو وہ ٹھہرا رہتا ہے زمین میں۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ مثالیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پیاری ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ جب نیا نیا جوش آتا ہے، انسان اچھل اچھل کے اچھے اچھے کام کرتا ہے، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کا ان کا جوش ہوتا ہے اور وہ پھر بیٹھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب سونا تپایا جاتا ہے تو اس وقت جو اصل چیز ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے، جھاگ جو اچھل اچھل کر اوپر آتی ہے وہ تھوڑی دیر میں وہ ناقص ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا حکم اپنے رب کا بھلائی سے، اور وہ جنہوں نے قبول نہ کیا حکم اس کا، اگر یہ کہ ان کے اختیار میں ہو جو کچھ خزانے زمین میں ہے سب کے سب، اور اتنے ہی ان کے ساتھ اور بھی، تو ضرور صرف کر ڈالیں فدیے میں اسے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا برا ہوگا حساب، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم پڑھتے آئے ہیں نا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، بالکل وہی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم مانتے ہیں، جو حکم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اجر دیں گے، اور جو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 19، تو کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، وہ مانند ہو سکتا ہے اس کے جو اندھا ہے؟ در حقیقت سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور آیت نمبر 20، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے پختہ قول و قرار کو، اور وہ لوگ جو جوڑے رکھتے ہیں ان رشتوں کو حکم دیا اللہ نے جن کا کہ جوڑے رکھا جائے جنہیں، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور خوف رکھتے ہیں برے حساب کا۔ اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں حاصل کرنے کے لیے خوشنودی اپنے رب کی، اور قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو پوشیدہ اور اعلانیہ، اور دور کرتے ہیں نیکی سے برائی کو، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں باغات ہمیشہ رہنے کے داخل ہوں گے وہ جن میں، اور جو نیک ہوں گے ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، اور وہ فرشتے داخل ہوں گے ان کے پاس ہر ایک دروازے میں سے، کہیں گے کہ سلام ہو تم پر بسبب صبر جو تم نے کیا، بس بہت خوب ہے عاقبت کا گھر۔ دیکھیں صبر کرنے کا کتنا خوبصورت انجام ہے۔ اور وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بعد اس کے پختہ کر لینے کے، اور قطع کر دیتے ہیں ان رشتوں کو کہ حکم دیا اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑے رکھے، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے ہے برا گھر۔ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق کو جس پر چاہتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ خوش ہو رہے ہیں دنیا کی زندگی پر، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے پہ مگر بہت تھوڑی۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں نازل کی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ کہہ دو یقیناً اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے، سن رکھو کہ اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان پاتے ہیں دل۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے بھیجا ہے تم کو اس امت میں، گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت سی امتیں، تاکہ پڑھ کر سنا دو تم ان کو وہ جو ہم نے وحی کی ہے تمہاری طرف، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ کہہ دو وہی تو رب ہے تمہارا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر یہ کہ قرآن ایسا ہوتا کہ چل پڑتے اس سے پہاڑ اور پھٹ جاتی اس سے زمین، یا کلام کر سکتے اس سے مردے، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے؟ در حقیقت اللہ کے لیے ہے اختیار سارے کا سارا۔ تو کیا نہیں اطمینان ہوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ اگر چاہتا اللہ تو ضرور ہدایت دے دیتا سب انسانوں کو؟ اور ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آتی رہے گی ان پر ان کے اعمال کے بدلے آفت، یا نازل ہوتی رہے گی قریب ان کے مکانات کے، یہاں تک کہ آپ پہنچے اللہ کا وعدہ، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کو۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کسی پہ جادو کر دو، کوئی پہاڑ پھٹ جائے یا کچھ ہو جائے۔ قرآن تو لائحہ عمل ہے،
قرآن جو ہے یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو یقیناً مذاق اڑایا جا رہا ہے رسولوں کا تم سے پہلے، تو مہلت دی میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، تو کیسا سخت تھا میرا عذاب۔ کیا وہ جو نگران ہے ہر شخص کے اعمال پر جو اس نے کمائے ہیں وہ بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک، کہو کہ ان کے نام لو، کیا خبر دیتے ہو تم اسے اس کی جو نہیں معلوم اسے زمین میں یا مخفی سطح رکھنے کی بات ہے؟ بلکہ خوشنما بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے فریب، اور وہ روک لیے گئے راہ راست سے، اور جسے گمراہ رہنے دے اللہ تو نہیں اسے کوئی ہدایت دے سکتا۔ اور ان کے لیے ہے عذاب دنیا کی زندگی میں، اور عذاب آخرت کا تو بہت ہی سخت ہے، اور نہیں ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ کیفیت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اہل تقوی سے، بہ رہی ہیں اس کے نیچے نہریں، اس کے پھل ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی، اور یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور انجام کافروں کا دوزخ ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل ہوا تم پر، اور ان فرقوں میں وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کا بعض باتوں کا۔ کہہ دو کہ بس مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور نہ شریک بناؤں اس کے ساتھ، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے یہ فرمان عربی زبان میں، اور اگر میں نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو نہ ہوگا تمہارے اللہ کے سامنے کوئی مددگار اور کوئی بچانے والا۔ اور یقیناً بھیجے تھے ہم نے رسول تم سے پہلے، اور دی تھی ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد، اور نہ تھا اختیار میں کسی رسول کے کہ لے آتا کوئی نشانی بغیر اللہ کے حکم کے۔ ہر حکم قضا کے لیے ہے ایک تحریر، مٹا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور خواہ ہم دکھائیں تمہیں عذاب کا کچھ حصہ جس کا وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو بس تمہارے ذمہ پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین پر اس کو گھٹاتے ہوئے اس کے کناروں سے، اور اللہ حکم فرماتا ہے نہیں ہے کوئی رد کرنے والا اس کے حکم کا، اور وہ جلد لینے والا ہے حساب کا۔ اور بے شک چالے چل رہے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ کی ہوتی ہیں تدبیریں پوری کی پوری، وہ جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر زیرو، اور جلد معلوم کر لیں گے کافر کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ اور اب آیت نمبر 43 اور آخری آیا ہے اس سورہ کی، اور کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم رسول، کہہ دو کہ کافی ہے اللہ بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ جس کے پاس کتاب اور علم ہے۔ صرف ایک بات دوبارہ سے یاد کروا دوں کہ بار بار جو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت غضب ہے ان لوگوں پر۔ اللہ کے احکامات کا انکار کرنا کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نا ہماری زندگی گزارنے کے، ہر فیصلہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، ہر بات ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، آزادی صرف یہ ہے کہ فیصلہ کرتے وقت ہم اچھائی کا فیصلہ کرتے ہیں یا برائی کا۔ اگر اچھائی کا فیصلہ کریں گے تو ہمیں جنتوں میں جگہ ملے گی، اور اگر ہم برائی کا کریں گے تو اس کا عذاب ہوگا۔ آزادی تو وہ ہوتی ہے کہ پھر ہم نے جو بھی فیصلہ کیا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ یہ ایک کتاب ہے، نازل کیا ہم نے اس کو تم پر تاکہ تم نکالو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے اذن سے، اس راستے کی طرف جو عزت دینے والے خوبیوں والے مالک کا ہے۔ اب دیکھیے اس قرآن کی تمام خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اور یہ ہمارے لیے عزتوں والے رب کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید کی۔ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور ڈھونڈتے اس میں کوئی کجی، تو یہ لوگ ہیں جو بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی اپنی قوم کی زبان میں تاکہ کھول کر سمجھا دے انہیں،
फिर गुमराह रहने देता है अल्लाह जिसे चाहता है, और हदायत देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहते हैं, और वो गालिब है, हिकमत वाला। और बेशक हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ कि तू निकाल अपनी कौम को तारीकियों से रोशनी की तरफ, और याद दिला उनको अल्लाह के दिन, यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला है। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से कि याद करो अल्लाह के एहसान को अपने ऊपर, जब निजात दी उसने तुमको फिरौन की कौम से, जो पहुंचाते थे तुम्हें बदतरीन अजाब, ज़बह करते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा रहने देते थे तुम्हारी लड़कियों को, और उसमें आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब आगाह किया तुम्हारे रब ने कि अगर शुक्र करोगे तुम तो यकीनन मैं ज्यादा दूंगा तुम्हें, और अगर ना शुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। और कहा मूसा ने कि अगर ना शुक्री करोगे तुम और वो लोग जो जमीन में हैं सब के सब, तो बेशक अल्लाह बेनियाज है, काबिले तारीफ है। क्या नहीं पहुंची तुमको खबर उन लोगों की जो तुमसे पहले थे, कौम नूह, कौम आद और समूद, वो लोग जो उनके बाद थे, नहीं जानता जिन्हें सवाए अल्लाह के आए थे उनके पास उनके रसूल वाज़े निशानियों के साथ, तो रख दिए उन्होंने अपने हाथ उनके मुंह पर कि खामोश रहो, और कहने लगे कि बेशक हम इनकार करते हैं उससे तुमको भेजा गया है जिसके साथ, और बेशक हम बड़े शक में हैं इसमें जो तुम बुलाते हो हमें जिसकी तरफ, बहुत दूर के शक में। कहा उनके रसूलों ने कि क्या अल्लाह के बारे में शक है जो पैदा करने वाला है आसमान और जमीन का, वो बुलाता है तुम्हें ताकि माफ फरमा दे तुम्हारे गुनाहों पर और मोहलत दे तुमको एक मुद्दत मुकर्रर तक। वो कहने लगे कि नहीं हो तुम मगर एक बशर हमारे जैसे, तुम चाहते हो कि रोक दो हमें उनसे जिनकी पूजा करते रहे हैं हमारे आबा अजदाद, तो ले आओ कोई वाज़े दलील। और आयत नंबर 11, कहा उनको उनके रसूल ने कि नहीं है हम मगर बशर तुम्हारे ही जैसे, लेकिन अल्लाह एहसान करता है उस पर जिस पर वो चाहता है अपने बंदों में से, और नहीं है हमारे इख्तियार में कि हम ले आए तुम्हारे पास दलील मगर अल्लाह के इज़्न से, और अल्लाह पर तवक्कल रखना ही मोमिनों पर है। और क्या हुआ है हमें कि ना तवक्कल करे हम अल्लाह पर, और बेशक हदायत दी है उसने हमें हमारे रास्ते में, और हम जरूर सब्र करेंगे इस पर जो तकलीफ तुम हमें देते हो। और अल्लाह पर तवक्कल करना ही चाहिए अहले तवक्कल को। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया अपने रसूलों से कि जरूर निकाल देंगे हम तुमको अपने मुल्क से, या तुम लौट आओ हमारे मजहब में। फिर वही भेजी उनकी तरफ उनके रब ने कि हम जरूर हलाक कर देंगे जालिमों को, और जरूर आबाद करेंगे हम तुमको इस जमीन में उनके बाद। ये है उसके लिए जो डरे मेरे सामने खड़े होने से और खौफ करे मेरे अजाब से। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और फतह चाहिए उन्होंने और नामुराद रह गया वो जबर करने वाला जिद्दी, इसके आगे है दोजख और पिलाया जाएगा उसे पानी पीप वाला, और पिएगा उसको घूंट घूंट करके और नहीं गले से उतर सकेगा, और आ रही होगी उसको मौत हर तरफ से और नहीं वो मर सकेगा, और उसके आगे है एक अजाब सख्त वाला। मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ, उनके अमाल ऐसी राख की मानिंद है कि उड़ा कर ले जाए जिनको आंधी एक तूफान के दिन, नहीं कुदरत हो सकेगी उन्हें जो उन्होंने कमाया इस पर कुछ भी। यही तो है वो गुमराही जो बहुत दूर की है। क्या नहीं देखा उन्होंने कि बेशक अल्लाह ने पैदा किया आसमान और जमीन को हक के साथ, अगर वो चाहे तो ले जाए तुमको और ले आए एक और नई मखलूक, और नहीं है ये अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल। और हाजिर होंगे अल्लाह के सामने सब के सब, तो कहेंगे कमजोर लोग उससे जो बड़े बने हुए थे, यकीनन हम थे तुम्हारे ताबे, तो क्या तुम दफा कर सकते हो हम पर से अल्लाह के अजाब में से कुछ भी। वो कहेंगे कि अगर हदायत देता हमें अल्लाह तो हदायत करते हम तुमको, बराबर है हमारे लिए कि हम घबराहट जाहिर करें या सब्र करें, नहीं है हमारे लिए कोई जगह रिहाई की। और कहेगा शैतान जब हो चुकेगा फैसला, बेशक अल्लाह ने वादा किया था तुमसे एक वादा बिल्कुल सच्चा, और जो वादा मैंने तुमसे किया था फिर मैंने तुमसे इसके खिलाफ किया, और नहीं था मेरा तुम पर किसी तरह का जोर मगर ये कि मैंने तुमको सिर्फ दावत ही दी थी, तो तुमने कहना मान लिया मेरा। तो ना मलामत करो मुझे बल्कि मलामत करो अपने आप को, ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। यकीनन मैं इनकार करता हूँ उससे जो कि तुम मुझे शरीक बनाते थे, उससे पहले बेशक जो जालिम है उनके लिए दर्दनाक अजाब है। दाखिल हो जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, इन बहिश्तों में बह रही होंगी जिनके नीचे नहरें, और वो रहेंगे हमेशा इनमें अपने रब के इज़्न से, और बाहमी मुलाकात पर कहेंगे वहां सलाम।
کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کیسی بیان فرمائی ہے اللہ نے مثال کلمہ طیب کی، جیسے ایک درخت پاکیزہ جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخ آسمان میں ہو۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لاتا ہو اپنا پھل ہر موقع پر اپنے رب کے حکم سے، اور بیان فرماتے ہیں اللہ مثال لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ مثال کلمہ خبیثہ کی، جیسے ایک درخت ناپاک کے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے زمین کے اوپر ہی سے، نہیں ہے اس کو کوئی ثبات عطا فرماتا ہے اللہ ان کو جو ایمان لائے قول حق سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو اور کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو بدل ڈالا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے اور لا اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں، دوزخ داخل ہوں گے وہ اس میں، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور مقرر کی انہوں نے اللہ کے شریک تاکہ گمراہ کریں اس کے راستے سے۔ کہہ دو کہ فائدے اٹھا لو، پھر یقیناً تمہارا لوٹنا ہے دوزخ کی طرف۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ قائم کرے نماز اور خرچ کرتے رہے اس میں سے جو ہم نے دیا انہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ، اس سے بیشتر کہ آ جائے وہ دن کہ نہ کام آئے سودا جس میں اور نہ ہی کوئی دوستی۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور نازل فرمایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس سے پھلوں کا رزق تمہارے لیے، اور مسخر فرمایا تمہارے لیے جہازوں کو تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، اور مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو کہ دونوں ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو۔ آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور عنایت کی تم کو ہر چیز جو مانگی تم نے اس سے، اور اگر تم گننے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو نہ کر سکو گے ان کا احاطہ، بے شک انسان بڑا بے انصاف ہے اور بڑا ہی نہ شکرا ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ اور بچا مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم پرستش کرنے لگے بتوں کی، اے میرے رب یقیناً انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سے انسانوں کو، سو جس نے میری پیروی کی تو یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے گھر کے نزدیک جو عزت والا ہے۔ اے ہمارے رب تاکہ یہ قائم کرے نماز، سو کر دے تو دلوں کو لوگوں کے مائل ان کی طرف، اور رزق دے انہیں پھلوں میں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں چھپی ہوتی اللہ سے کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ تمام شکر اللہ کا ہے جس نے عطا کیے مجھ کو بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق، بے شک میرا رب ضرور سننے والا ہے دعا کو۔ اور آیت نمبر 40 کہ اے میرے رب بنا تو مجھ کو قائم کرنے والا نماز کا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب اور قبول فرما میری دعا کو۔ اے ہمارے رب مغفرت فرما میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی اس دن جب قائم ہوگا حساب۔ آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ سمجھنا کہ اللہ بے خبر ہے ان سے جو کام کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ، در حقیقت وہ مہلت دے رہا ہے ان کو اس دن کے لیے کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے، جس دن ان کی آنکھیں دوڑ رہے ہوں گے اٹھائے ہوئے اپنے سر، نہ لوٹ سکیں گے خود اپنی طرف ان کی نگاہیں، اور ان کے دل خوف سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور خبردار کر دو لوگوں کو اس دن سے جب آ جائے گا ان پر عذاب، تو کہیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا، اے ہمارے رب مہلت عطا کر ہمیں تھوڑی دیر تک تاکہ قبول کر لیں ہم تیری دعوت اور پیروی کرے ہم رسولوں کی، اور کیا نہیں قسمیں کھایا کرتے تھے تم اس سے پہلے کہ نہیں ہوگا تم پر کوئی زوال۔ اور آیت نمبر 45 میں اور رہتے تھے تم مکانوں میں ان کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر، اور ظاہر ہو چکا تھا تم پر کہ کیسا معاملہ کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، اور بیان کر دی تھی ہم نے تمہارے ساتھ ان کی مثالیں، اور یقیناً چل چکے تھے وہ اپنی چالیں، اور اللہ کے پاس ہیں ان کی سب چالیں، اور اگرچہ تھی ان کی چالیں ایسی کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ، تو نہ خیال کرنا کہ اللہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کا رسولوں سے جو اس نے کیے، بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اور جس دن بدل دی جائیں گی یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان بھی، اور پیش ہوں گے سب اللہ کے حضور جو یکتا ہے اور بڑا زبردست ہے، اور تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن کے جکڑے ہوں گے وہ زنجیروں میں، اور ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے، اور لپیٹ رہی ہوں گی ان کے چہرے کو آگ۔ ربنا لا تجعلنا منہم، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر شخص کو وہ جو اس نے کمایا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اب آیت نمبر 52 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، یہ پیغام عام ہے،
لوگوں کے لیے، اور تاکہ ڈرایا جائے ان کو اس سے، اور تاکہ وہ جان لے کہ حقیقت میں وہی معبود ہے اکیلا، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں وہ جو عقل والے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا پارہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیری آیات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے، اب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس پہ قائم کرنے والا بنا دے، کیونکہ پڑھنا بہت آسان ہے، سمجھنا بھی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس آیہ کی سمجھ آ گئی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہ پیغام اپنے عمل میں ڈھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ جو دل سے خالص ہوتا ہے وہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا خالص اللہ کی محبت سے، اور اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، کیونکہ جس کو اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے نا اس کے لیے عمل بہت آسان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔